کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو اکثر وزیر اعظم کی کرسی پر ہاتھ رکھ کر بڑے غرور کے ساتھ کہا کرتے تھے، میری کرسی بہت مضبوط ہے، یعنی کہ میں بہت ہی مقبول وزیر اعظم ہوں جسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ پھر تاریخ میں 5 جولائی 1977 کا دن آیا جب جنرل ضیاء الحق نے بھٹو صاحب کی مقبول حکومت کا تختہ الٹ دیا، ملک میں مارشل لا لگا دیا اور بھٹو صاحب کو پابند سلاسل کر دیا۔ اس کے بعد پھر 4 اپریل 1979 کی رات آئی جس میں ذوالفقار علی بھٹو کو اڈیالہ جیل میں پھانسی کی سزا دے دی گئی، اور اس دن کا سورج جب طلوع ہوا تو بھٹو صاحب اس دار فانی سے کوچ کر چکے تھے۔ اڈیالہ جیل سے ایک ہیلی کاپٹر اڑا جس کی منزل تھی گڑھی خدا بخش لاڑکانہ، جدھر 4 یا 5 لوگوں نے بھٹو صاحب کی نماز جنازہ ادا کی اور انہیں سپرد خاک کر دیا۔ اسکرین پر جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ بھٹو صاحب کے نماز جنازہ کی ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس کے جلسوں میں لاکھوں لوگ شرکت کیا کرتے تھے، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ گھنٹوں انتظار کیا کرتے تھے، مگر حقیقت وہی ہے جو جان ایلیا نے نہایت ہی سادہ الفاظ میں بیان کی ہے۔ ہم خوبصورت ترین، امیر ترین، ذہین ترین اور زندگی میں ہر حوالے سے بہترین ہو کر بھی بالآخر مر ہی جائیں گے۔ ناظرین، غرور اور تکبر اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں میں سے ایک ہے، اور بعض اوقات آپ کے منہ سے نکلے ہوئے چند الفاظ ہی آپ کے آگے آ جاتے ہیں۔ 2020 میں عمران خان نے بھی کچھ ایسے ہی الفاظ کہے جو شاید مستقبل میں ان کے اپنے ہی آگے آ گئے۔ کیا تھے وہ الفاظ، اور عمران خان نے اپنے سیاسی کریئر میں کون سی ایسی غلطیاں کی جن کا خمیازہ ان کی اپنی ذات اور پارٹی کو بھگتنا پڑا؟ جانیے یہ سب کچھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہرگز کسی پارٹی پر تنقید کرنا نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے ایک مقبول سیاسی لیڈر کے سیاسی فیصلوں کا جائزہ لینا ہے۔ ناظرین، 2018 کے جنرل الیکشنز میں پاکستان تحریک انصاف نے 149 سیٹس حاصل کیں، جبکہ قومی اسمبلی میں پرائم منسٹر الیکٹ ہونے کے لیے 172 ووٹس درکار تھے، جس سے صاف ظاہر تھا کہ عمران خان اپنی حکومت اپنے بل بوتے پر نہیں بنا سکتے اور انہیں دوسری پارٹیز اور آزاد امیدواروں کے ساتھ الحاق کرنا پڑے گا۔ یہ الحاق بلوچستان عوامی پارٹی، MQM اور آزاد امیدواروں کے ساتھ کیا گیا۔ ایک ایسا شخص جس نے حکومت میں آنے سے پہلے ان تمام جماعتوں کو آڑے ہاتھوں لیا تھا، اور اس کی مقبولیت کی وجہ بھی یہی تھی، اس کا ان لوگوں کے ساتھ مل کر حکومت بنانا ایک نہایت ہی مزے کا خیز فیصلہ تھا۔ یہ کتنا غلط فیصلہ تھا اس کا اندازہ آپ ادھر سے لگا لیں کہ جب 2022 میں عمران خان پر برا وقت آیا تو یہ سب لوگ اور پارٹیز انہیں اکیلا چھوڑ کر دوسری جانب چلی گئیں۔ عمران خان نے 2018 میں حکومت لے کر نہ صرف اپنے اصولوں پر کمپرومائز کیا، بلکہ ایک ایسی حکومت بھی لے لی جس میں ان کی خود کی بھی کوئی اتھارٹی نہیں تھی۔ اس چیز کا اعتراف خان صاحب خود بھی اپنے انٹرویوز میں کر چکے ہیں کہ گورنمنٹ کو ڈکٹیٹ جنرل باجوہ کر رہے تھے اور وہ خود آزادانہ فیصلے نہیں کر پا رہے تھے۔ عمران خان کی دوسری بڑی غلطی پنجاب اور KPK کی حکومتیں چھوڑنا تھی۔ عمران خان کو 10 اپریل 2022 کی رات جب نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے ہٹایا گیا تو یہ صرف نیشنل اسمبلی کا واقعہ تھا۔ پنجاب اور KPK دونوں صوبوں میں ان کی حکومتیں قائم تھیں، مگر خان صاحب نے مارچ 2023 میں خود ہی یہ دونوں حکومتیں برطرف کر کے اپنے پیروں پر کلہاڑی مار دی۔ آپ خود سوچیں کہ آپ کا کوئی دشمن آپ کو گھر سے نکالنا چاہ رہا ہے، وہ یہ کام زور زبردستی سے بھی کرنے کو تیار ہے، اور آپ خود ہی گھر خالی کر کے باہر چلے جائیں تو یہ آپ نے دشمن کو سہولت دی ہے۔ ہم سب نے دیکھا کہ اس کے بعد نہ تو ان صوبوں میں 90 دن میں الیکشنز کروائے گئے، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز اور ورکرز پہ ظلم و جبر کے وہ پہاڑ توڑے گئے جس کی مثال نہیں ملتی۔ اگر ان دونوں حکومتوں میں سے ایک حکومت بھی PTI کے پاس ہوتی تو ایٹ لیسٹ اس ظلم و جبر کا مقابلہ کیا جا سکتا تھا۔ میدان جنگ میں جب مارکا شروع ہو جائے تو ہتھیار پھینکنا عقل مندی نہیں، بے وقوفی سمجھی جاتی ہے۔ ویورز، 9 مئی 2023 کو صبح کے وقت عمران خان کو اسلام آباد میں عدالت کے ہاتھے سے گرفتار کیا جاتا ہے۔ 9 مئی کی شام PTI کے ورکرز پورے ملک، خاص کر پنجاب اور KPK میں روڈز پر نکلتے ہیں۔ ملک بھر کے کینٹس میں لوگ داخل ہوتے ہیں اور توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ PTI کا دعویٰ یہ ہے کہ کینٹس پہ حملہ کرنے میں ان کی پارٹی کا کوئی ہاتھ نہیں، بلکہ اس وقت کی نگران پنجاب حکومت نے یہ پلان تیار کیا۔ یہ دعویٰ کتنا سچا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ الزام فی الحال پاکستان تحریک انصاف پر ہی ہے کہ یہ کام انہوں نے کیا۔
ناظرین، یہ کام ہو چکنے کے بعد بھی اس کو ٹھیک کیا جا سکتا تھا اگر عمران خان 3 دن بعد ضمانت پر رہا ہونے کے بعد کور کمانڈر ہاؤس لاہور جاتے اور اس واقعے کی مذمت کرتے، مگر عمران خان کا رویہ کچھ اور تھا، اور وہ یہ تھا کہ اگر دوبارہ گرفتار کیا تو دوبارہ یہی ہوگا۔ واقعے کے کچھ دنوں بعد جب عمران خان کو اس کی سنگینی کا علم ہوا تو انہوں نے اس کی مذمت کرنا شروع کی، مگر تب تک پانی سر سے گزر چکا تھا۔ عمران خان کی سب سے سنگین غلطی حکومت میں آنے کے لیے اس وقت کی فوجی قیادت یعنی جنرل باجوہ اور جنرل فیض کی سپورٹ لینا تھی۔ ناظرین، پاکستان کی تاریخ کا سبق بالکل واضح ہے کہ ملٹری سپورٹ سے جو بھی آتا ہے وہ نکالا بھی انہی کے ہاتھوں سے جاتا ہے۔ ویڈیو کے شروع میں عمران خان کے جن الفاظ کا تذکرہ ہم نے کیا وہ یہ تھا کہ 2020 میں عمران خان کو جب یہ لگ رہا تھا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات بہت ہی مثالی ہیں اور یہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، تو انہوں نے کہا کہ میرے علاوہ پاکستان کی سیاست میں کوئی بھی آپشن موجود نہیں ہے۔ میری رائے میں یہ ایک متکبر جملہ تھا جس کا نتیجہ 2022 میں نکل آیا۔ ناظرین، انسان کبھی بھی انیویٹیبل یعنی ناگزیر نہیں ہوتا، وہ چاہے ایک گھر میں ہو، ایک ادارے میں ہو یا کسی ملک کا وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، رشتوں کے علاوہ ہر صورت میں انسان کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ سے خود کو باخبر رکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور